الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلمة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. دنیا میں انسان کی آمد بہت مختصر وقت کے لیے ہے. سب سے زیادہ عارضی چیز جو کائنات میں ہے وہ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے فنا لازم کیا ہے، اور بقا جو صفت دائمی ہے وہ رب العزت کی شان کے لائق ہے. اور بقا کے لیے اللہ نے ایک عالم رکھا ہے، اس کو عالم آخرت کہتے ہیں. وہاں جو لوگ جنت میں ہو خلود لا فنا، ان کو کہا جائے گا ہمیشہ رہو، اب کہیں جانا نہیں ہے. اور جو جہنم میں ہو ان کو بھی کہا جائے گا کہ اب تم یہی رہو گے، یہاں سے نکل نہیں سکو گے. دنیا کے اندر دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ آج ہے اور کل نہیں ہوگی. اللہ خود فرماتے ہیں: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. یہ پوری دنیا اور اس کا شان و شوکت یہ کھیل تماشے سے بڑھ کر نہیں ہے. کھیل تماشا ایک وقتی نشو و نما ہوتا ہے. منظر یا ملعب اس کے لیے کوئی قیام دوام نہیں ہوتا ہے. یہ کھلاڑی کھیلتے ہیں، کچھ دنوں بعد سب واپس ہو جاتے ہیں. کھیلتے ہیں تو مملکتیں ان پر فخر کرتی ہے. جب ہار جاتے ہیں تو ہندوستان کا ایک کھلاڑی بری طرح ہارا ہے تو اس نے حکومت کو درخواست کی ہے کہ مجھے سیفٹی دے، میں گھر نہیں جا سکتا. دنیا اور دنیا کی عزت اور آفرینی اس طرح کی ہوا کا بلبلا ہے. اس کے ساتھ دل باندھنا بہت کمزوری ہے. دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو تمام چیزوں سے سرفراز نظر آتی ہیں، ایک دولت اور دوسرے اعمال. تو دولت سے وقتی خوشی ہوتی ہے، دولت مند سمجھتے ہیں کہ بڑا آرام ملتا ہے، مگر اس سے جو فکر پیدا ہوتی ہے، اس سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، وہ دشمن اس کے بنتے ہیں، وہ کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. اور سب کے ساتھ وہی سلوک ہے. متمول آدمی کے اعزاء و اقربا خفا رہتے ہیں کہ ہمارا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. ایسے مالداروں کو میں جانتا ہوں جن کو بیٹے اور بیٹیاں عید مبارک نہیں کہتی کہ ہم فقر میں ہیں، افلاس میں ہیں. ہمارے متمول باپ ہمارا خیال نہیں رکھتا. کسی صوبے کے بڑے کو دیکھو، جو پتہ گرتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے اس میں حکومت کا دخل ہے. اور دور جا کر کے ایسا ہوتا ہے. وہ اس طرح کے فرائض منصبی کا لحاظ بہت ضروری ہے.
فرائض منصبی اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ اس کو صحیح طرح استعمال کر لے۔ عدالت میں ایک وکیل جج کو کہتا ہے کہ صاحب وزیر اعظم نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، یہی مطلب ہے کہ مقام اور مرتبے سے آگے بڑھا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے شفقت پدری سے اپنے کافر بیٹے کنعان کے لیے دعائے نجات کی۔ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، بیٹا میرا ہی ہے اور لڑکیاں کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور آپ کے وعدے اٹل ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے اہل کو بچاؤں گا، اگر آپ اس کو بچا لیں تو آپ سے کوئی ضرور تو نہیں، یہ کیوں بچائے؟ یہ تین مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اولاد کے ساتھ محبت کرنا اور شفقت کرنا، یہ ایک خدائی عطیہ ہے۔ انسان جب مجنون ہو جاتا ہے اور عقل و ہوش کھو بیٹھتا ہے تو پھر ایسی ماؤں سے بچوں کو ہٹایا جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ کہیں اس کو کاٹ نہ لے، گردن موڑ نہ دے، کیونکہ انسان جب انسانیت پر رہتا ہے تو اس کے تمام تقاضے جاری رہتے ہیں، اور جب انسانیت سے نکل جاتا ہے تو اس سے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ دیکھو یہ گھوڑی جو ہے، گھوڑی یہ بچے پر پاؤں نہیں رکھتی، تو اٹھا لے گی، جتنی دیر بھی وہ بچہ نیچے ہے وہ پاؤں نہیں رکھے گی۔ آپ نے فرمایا یہ شفقت کی وجہ سے کہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے بچے کے ساتھ شفقت دی ہے، پیار دی ہے۔ پھر فرمایا یہ ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ جو پیار ہے، محبت ہے، یہ 70 درجے زیادہ ہے۔ اللہ کی محبت اور رحم تو بے پناہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی خوشی سے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا؟ بندے سے مراد مومن ہے، مصلح ہے، جو ایمان پر نہیں کفر پر گئے ہیں اور اعمال نہیں گناہ لے کے گئے، ان کے لیے اٹل فیصلہ ہے قرآن کا کہ وہ جہنم میں جلیں گے۔ ان کی تشبیہ پیغمبر نہیں دیتے، پیغمبر قرآن کے دائرے میں بیان فرماتے ہیں۔ لا الہ الا، یہاں ایک بات اور بھی یاد رہے، اگر کہ وہ عوامی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی مولوی اور طالب بھی بیٹھتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ یہ کہ خدا کی صفات میں شفقت نہیں ہے۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ شفیق ہے۔ جن لوگوں کی تحریرات میں ہے انہوں نے مسئلہ عقائد پر غور نہیں کیا ہے۔ شفیق جس کا مصدر شفقت ہے، یہ وہ شخص ہوگا جو ڈرتا بھی ہو، جسے ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد نافرمان نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، استاد ڈرتا ہے شاگرد سرکش نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے، کچھ اور نظریہ اختیار نہ کر لے۔ لیکن اللہ کی صفات و اسماء میں شفیق نہیں ہے، اللہ ڈرتا ورتا نہیں ہے، اور شان خوف سے ماوراء الورا محبت ہے۔ اور محبت زیادت رحمت کو کہتے ہیں، احسان کو کہتے ہیں۔ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے، اس سے اس کا سلوک مہربانی کا زیادہ اچھا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي،
موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں نے آپ کو ایک محبت دی. وہ عجیب محبت تھی. جب ماں نے دیکھا تو فریفتہ ہوئی، کہا مرنے نہیں دوں گا. اور فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اس نے کہا بیٹا بناؤں گی. اور فرعون نے خود دیکھا تو وہ بھی نرم پڑ گیا. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ نے ایک جلوہ رکھا تھا، اور اس جلوے کی وجہ سے جو دیکھتا وہ فریفتہ ہو جاتا. کنعان کے کنویں پر دو بیویوں نے دیکھا، گھر جا کے اپنے والد شعیب علیہ السلام سے کہا حضرت جی ایسا بہترین آدمی ہم نے نہیں دیکھا، دیانتدار، پاک دامن، ہماری مویشیوں کو پانی پلایا اور دیکھا تک نہیں ہماری طرف. فریفتہ ہو گئی نا. شعیب علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا میری خواہش ہے دو بیٹیوں میں سے ایک آپ کے نکاح میں دے ہی دیتا ہوں تاکہ آپ یہیں رہے اور کہیں جائے نہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. یہ احسانی محبت ہے، اس میں انسانی کسب نہیں ہوتا. جیسے بعض بزرگانی دین، بعض صالحین عرب و عجم میں نہ کسی نے دیکھا اور نہ سنا اور جان چڑکی جاتی ہے ان پر. خالص خدائی محبت ہے. ایک محبت نیک اعمال کے بدلے میں نصیب ہوتی ہے. حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال نیک کرے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ رحمان ان کو محبت نصیب کر دے گا. اس کی تفسیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو سبع سماوات پر اعلان کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں اس سے میں نے محبت کی ہے، اے ملائک تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر ہر آسمان میں اعلان محبت ہوتا ہے. حتی یودع لہ القبول فی الارض، بخاری شریف. یہاں تک کہ روئے زمین پر اس کے لیے محبت بچھائی جاتی. محبت جو اس کی عطا ہو گئی اور یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. محبت میں احتیاط ہوتی ہے کہ ناراض نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے اللہ اور رسول کے درمیان محبت کا رشتہ درست ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم. اگر تم واقعی اللہ سے محبت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. یہ محبت کا مظہر ہے. جیسے ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خدمت کرے، آپ اپنے بساط میں سوچتے ہیں کیا کروں حضرت کے لیے، کوئی اچھا سوٹ سلواؤں، کوئی بہترین کھانا پکواؤں، کوئی دینی کتاب ہدیہ کروں، کوئی رقم تحفہ پیش کروں، کوئی پلاٹ مکان سوغات میں دے دوں، کیا کروں محبت کے لیے. ہر شخص اپنی توفیق اور اپنے دماغ سے جو اس کی صلاحیت ہوگی وہ محبت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں. محبت والے ڈنکے بجاتے ہیں، ہم پیارے ہیں، ہم ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں، ہم پیارے رسول والے ہیں. مگر جب دامن اٹھا کے دیکھے تو اطاعت کی جگہ فسق و فجور، توحید کی جگہ شرک، سنت کی جگہ بدعت اور اس قسم کی غلاظتیں نظر آتی ہے. اس لیے فرقہ کاذبہ سمجھا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا فرقہ.
ابو سفیان حالت کفر میں تھا اس وقت، ایمان نہیں لایا، اور پیغمبر اور ان کے صحابہ کے ساتھ کسی معاملے میں آئے اور دیر تک رہا، واپس چلا گیا، اور مکہ میں سرداروں کے سامنے بیٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے غمگین ہو گیا بہت زیادہ۔ اس لوگوں نے کہا خیریت، ملاقات کر کے آئے، پریشان ہو؟ اس نے کہا بہت زیادہ۔ کیوں؟ کہا بھائی عرب و عجم دیکھ چکے ہیں، کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، کون سا ملک ہے اور کون سی دنیا ہے جہاں ہمارا جانا نہیں ہوا ہے، لیکن ما رأیت احدا یحب احدا کما یحب اصحاب محمد محمدا، ایک دفعہ بھی کسی کو ایسا نہیں دیکھا جو کسی سے ایسی محبت کرتا ہو جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ، یعنی آپ اندازہ لگائے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت مسجد میں اکیلے کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کوئی نفل کوئی وقت ایسا تھا جس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کہتے میں نے بڑا بہترین موقع پایا، میں بھی آیا، وضو کر چکا تھا، اللہ اکبر، پیچھے پڑھو۔ حضرت نے ایک بڑی سورت پڑھی، دوسری بڑی سورت پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، رکوع ہی نہیں کر رہا، میں تھک گیا اور مجھے برا خیال آیا۔ اب دیکھیں، مثال دے رہا ہوں، ذرا کان کھولو۔ کہا ہمم تو بے امر سوئے، مجھے نامناسب سا خیال آیا۔ اب آپ کو اور ہم کو بھی خیال آتے ہیں، وہ خیال ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بالکل ہی بے آبرو ہو جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا خیال آیا؟ کہ خیال یہ آیا کہ حضرت کو رہنے دوں اور میں جاؤں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے سخت متبع ہیں کہ اس کو خود کہتے ہیں کہ یہ تباہی کا خیال ہے کہ نبی کے ساتھ ہو جائے اور پھر کوئی پیچھے چلا جائے۔ ہم اور آپ تو اس مسجد میں بڑی ہو رہی ہے، اس میں اچھا ہو رہا ہے، اس میں برا ہو رہا ہے، یہ ہماری تو عام بات ہے، فیشن ہے یہ، اس لیے کہ ہم آداب کیا جانتے ہیں اور دین سے کیا واسطہ رہ گیا ہے۔ لیکن جن پر دین نازل ہوا ہے اور جن کے سامنے دین تیار ہو رہا ہے اور جن کو قرآن ایمان اور دین کے اللہ گواہان بنا رہے ہیں، ان کی عقیدت کا اندازہ لگائے، فرماتے ہیں کہ یہ خیال بھی تو ٹھیک نہیں ہے، حضرت کو کوئی چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ کمال محبت ہے کہ اتباع کا عکس، اتباع کی کمی یا اتباع سے پیچھے ہٹنا، اس کو تباہی سمجھتے ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا؟ ایک صحابی نے آپ سے کہا حضرت میری خواہش ہے میں عمر بھر روزہ رکھوں اور ایک دن بھی افطار نہ کروں، اور آپ اجازت دے دیں، کیونکہ آپ کی اجازت کے بعد ہی تو اس میں کمال آئے گا۔ آپ نے کہا تم ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو، چاند کی 13، 14، 15، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، 30 دن کا ثواب ملے گا۔ اس نے کہا حضرت مجھ میں بہت طاقت ہے، تو بہت کم ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی مہینے کے شروع میں رکھو، کبھی بیچ میں رکھو، کبھی اخیر میں رکھو۔ اس نے کہا یہ بھی کم ہے حضرت، میرے لیے بڑھا لو۔ آخر آپ نے ان کو کہا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، احب الصیام الی اللہ صوم داؤد، کان یفطر یوما ویصوم یوما، حضرت ایک دن رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے، نفلی روزے۔ ولا یفر اذا لاقاہ، اور دشمن سے کبھی بھاگے نہیں، جم کے رہتے تھے، اعتدال تھا اعمال میں۔ کہتے ہیں کہ
آپ نے کہا بھی کہ اس سے زیادہ آگے مت بڑھو، لیکن حضرت سے اجازت مانگ لی عمر بھر روزے رکھنے کی۔ آپ نے بہت ترغیب دی کہ بس یہی ٹھیک ہے، ایک دن رکھو ایک دن نہیں رکھو۔ اس صحابی کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے اور روتے تھے روزانہ۔ اوہ ہو، حضرت کتنے مہربان کریم رحیم تھے۔ آپ نے کہا بھی 3 دن رکھو، کتنا اچھا تھا۔ آپ نے کہا داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو، کتنا اچھا تھا۔ میں نے آپ سے ہمیشہ کے روزے کی اجازت لے لی، مگر مرتے دم تک ایک دن کا ناغہ نہیں کیا۔ کا وعدہ لیا ہے اس پر، تو جو جس بات پر وعدہ لیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ روتے تھے، آنسو گرتے تھے۔ آسان کام نہیں ہر روز روزہ رکھنا۔ 99 100 سال 101 سال عمر ہے، سارا خاندان خدام اولاد سب سامنے، کہ نہیں، جس بات کا عہد میں نے حضرت سے کیا ہے اس پر قائم رہنا ہے، ہم خلاف کرنے والے لوگ نہیں۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں انبیاء کے بعد بہترین جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ افضل الخلائق کے بعد الانبیاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت کا کمال عطا فرمایا ہے، اور کہتے ہیں اگر صحابہ کی محبت تقسیم ہو جائے دنیا پر تو پوری دنیا میں تا قیامت کوئی بے محبت نہیں رہے، اتنی زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آہا، زندگی چند روزہ ہے، بہت زیادہ فانی ہے، اور اس فانی کو باقی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں کا رہنا سہنا، کھانا اور پینا، آنا اور جانا، خوشی اور غم منانا، اس کو شریعت کے مطابق کر دیں۔ اللہ اکبر۔ شریعت کا اتباع اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، خدا کے پسند کا مظہر۔ وہ اگر دنیا سے غائب بھی ہو جائے تو اس کی بقا یقینی ہے، کیونکہ بقا کے لیے تو خدا نے دنیا نہیں بنائی، دنیا کو تو فنا کے لیے پیدا کیا ہے، بقا کے لیے آخرت بنائی، اور آخرت ایک اٹل اور دو ٹوک چیز ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کتاب کا وقت سر پر آ گیا اور لوگ ابھی تک بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نیکیاں جمع کرنا یہ کئی وجوہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی کا اتباع دل میں راسخ ہو تو نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں خدائی احکام کی عظمت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام اور جذبہ وہ کم پڑ گیا، نیکیاں چھوٹ جائیں گی۔ ایک بوڑھا اور بزرگ جس کی عمر ہمارے خیال میں بہت زیادہ ہے، وہ پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اس کے جسم میں درد ہوگا، اس کا خون گاڑھا ہو رہا ہے، اس پر نمازیں پڑھتے پڑھتے 80-100 سال گزرے ہیں۔ ایک نوجوان اس کے قریب میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ سر یہ دیکھیں قدر اور منزلت کا فرق ہے، اس کو سمجھا دے کہ فرض نماز جب تک شرعی عذر موجود نہ ہو بیٹھ کر پڑھنا غلط ہے۔ ریل گاڑی میں جاتے ہوئے کئی کا سفر کرتے ہیں، سیٹ پر ٹانگیں ڈال کے نماز کہاں ہوگی؟ میں نے مولانا لدھیانوی کو کہا تھا، انہوں نے 10-15 مرتبہ جنگ اخبار میں شائع کیا کہ یہ نماز کا ادب ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی، ہوئی نہیں ہے۔
قیام فرض ہے۔ ہوائی جہاز میں جی بغیر قبلہ معلوم کیا، بھائی عملے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جہاز کس رخ پر ہے، اور کھڑے ہو کر شروع کرنا پڑے گا۔ پھر جب آپ نہ ہو سکے تو پھر ریل میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور جو گرنے لگے جہاز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ابتداءً قصداً قیام ترک کرنا اور تولی الی القبلہ، قبلے کی طرف منہ ترک کرنے سے نماز فاسد ہو چکی ہے۔ ایسی تمام نمازیں دوبارہ پڑھی جائے، ہوئی نہیں۔ ایک آدمی بیشتر نمازیں کرسی پر پڑھتا ہے، جب اس کا دل چاہے سجدہ کر لیتا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو کرسی پر پڑی ہے تو ختم ہو گئی۔ کہنے لے کیوں؟ میں نے کہا قادر بالسجود کی نماز قائدن فرائض نہیں ہوتی، نفل میں تو اختیار ہے، لیکن جب آپ تکلیف سے بھی سجدے پر قادر ہے تو آپ نے اس سے پہلے 2-3 وقتوں کی جو بیٹھ کر پڑھی وہ فاسد ہو گئی۔ اب سجدہ کر سکتے ہیں، بلا وجہ کرسی کے مزے لے رہے نہیں، بڑی میں نے کہا تکلیف نہیں جانتا ہوں، فرضوں میں ایک بات جانتا ہوں، سجدہ کر سکتے ہو یا نہیں یہ مجھے بتاؤ۔ نہیں کر سکتے ہو تو بے شک کر تو لیا میرے سامنے، نہ مرے اور نہ بے ہوش ہوئے، تو یہ ہنسی مذاق احکام الہی کے ساتھ۔ اور اس قسم کی چیزوں کا احتساب کریں گے تو بے پناہ چیزیں نکل آتی کہ یار لوگوں سے دینی رجحان کم ہونے کی وجہ سے خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ نماز تو ہماری ہے، اس کا حساب میرے ساتھ ہوگا۔ جو نمازیں صحیح ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی، وہ نمازیں مان لی جائے گی۔ جو نمازیں شریعت سے ہٹی ہوئی ہوگی وہ کلعدم، اس پہ پکڑ شروع ہو جائے گی کہ آپ نے بغیر وضو کے کیسے سجدے کیا ہے، آپ قادر تھے سجدے پر، کیسے آپ اشارے کر رہے تھے۔ اللہ جل جلالہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ ایک عجیب بات کرتی، اللہ اکبر۔ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی اور آپ سے مسئلہ پوچھا، پھر فرماتی ہے پیغمبر سب کے پیغمبر ہیں، ہر ایک کو حق ہے ان سے مسئلہ پوچھنے، میں فاصلے پر رہی، سننے میں کچھ نہیں آیا، اور ظاہر ہے وہ چاہتی بھی نہیں تھی خاتون کہ اپنا مسئلہ اوروں کے سامنے کھولے، صرف نبی سے تعلق ہے اور نبی سے جواب مانگ رہی ہے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ سورت مجادلہ نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے خوب سن لی خاتون کی باتیں جو خاون کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی، اور اس کا رونا دھونا سب اللہ کو معلوم ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں حیران رہ گئی، بھائی میں اسی کمرے میں ایک طرف بیٹھی ہوں، مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ اس عورت نے کیا کہا اور پیغمبر نے کیا کہا۔ آیت نازل ہوئی تو آیت تو حضرت نے سب کو سنائی کہ اللہ فرماتے خوب سن لی اللہ نے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، خوب سن لی اللہ نے باتیں اس عورت کی جو آپ سے خاون کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور فریاد کر رہی تھی بحضور خدا۔ پیغمبر موجود ہے، ان سے پوچھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ سے فریاد کر رہی ہے، فریاد رس صرف اللہ ہے۔ زندہ پیغمبر فریاد رس نہیں ہے تو مرنے کے بعد کوئی بابا، کوئی درگاہ ہو، کیا چیزیں ہو، کہاں سے فریاد رس ہو رہی ہے؟ زندہ نبی وہی والے، قرآن انہی پر آ رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ عورت اللہ کے سامنے رو رہی تھی، اپنی آہ و بکا پیش کر رہی تھی۔
مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ خاوند نے اس کو زمانے جاہلیت کے مطابق طلاق دی تھی. زمانے جاہلی طلاق تجھے 100 طلاق، تجھے 300 طلاق، تجھے 1200 طلاق. پیغمبر کے سامنے وہ مسئلے بھی آئی، موطا میں موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ہم 100 طلاق دے چکے اپنی عورت کو. آپ نے کہا 3 طلاق کی وجہ سے یہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور وہ جو 97 ہیں آپ نے اللہ کی کتاب پر ظلم کیا ہے اور مذاق اڑایا ہے، اس پر تمہاری پکڑ ہو. اب فقہا کہتے ہیں کہ مرغی یا بکری صرف گلے کی رگیں کاٹنے سے ذبح ہو جاتی ہے، بلا وجہ کے گردن علیحدہ کرنا مکروہ ہے. مکروہ ہے، غلطی سے ہو گیا تو معاف ہے، ذبیحے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ایک مرغی اور بکری جس کے حلالے کے لیے گلے پر چھری پھیرنا ضروری ہے، اس میں بھی احتیاط کی تاکید آئی. تو جب 3 طلاق سے ہمیشہ کے لیے عورت مغلظہ ہو سکتی ہے تو آپ زیادہ کیوں دے رہے؟ اور فقد اتخذت کتاب اللہ ہزوا، آپ نے اللہ کی کتاب کی ہنسی اڑائی ہے، اللہ آپ کو اس پر پکڑے گا. پیغمبر 3 واقع ہو گئی. یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ یہ زیادہ ہے اس لیے واقع نہیں، جیسے آج کل کے وہ پراپیگنڈا نگار جو ہے وہ لوگ کیسے نکاح کی جگہ زنا کرانے کے در پہ دشمنان امت. اس عورت کو اپنے خاوند نے یہ کہا تھا، جس طرح 100-200 کی باتیں ہوتی تھی جاہلی دور میں. اسلام آیا، اسلام نے کہا الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 1 یا 2، 3 مت دو. پھر افسوس سے روتا رہو گے بیوی جائے گی، تیری بیوی رہی نہیں 3 کے بعد. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، 1 یا 2 دینے کے بعد جب تک 3 ماہواریاں پوری نہیں ہوئی خاتون پر، اس دوران اگر مصالحت ہو گئی تو برقرار ہے سب کچھ. رکھ لو کہ بھئی میں باز آتا ہوں، بیوی کو رکھنا چاہتے، اس کو رجوع بالقول کہتے ہیں، بالقول بالفعل دونوں جائز. اور تسریح بِإِحْسَان، خاموش ہو جاؤ. 1 یا 2 طلاقیں دے دی، بس دوبارہ رجوع نہ کرو. 3 ماہواریاں پورا ہونے کے بعد عورت نکل گئی نسبت سے، اور چونکہ عدت بھی گزر گئی وہ راضی خوشی سے کہیں اور نکاح کر سکتی. اور اگر آپ چاہیں اور نادم و شرمندہ ہو جائے تو آپ بھی نکاح کر سکتے، لیکن اب رجوع نہیں ہوگا، نکاح ہوگا، کیونکہ بائنہ کی عدت گزر گئی. یہ قاعدہ ہے کہ 3 ماہواریاں جب تک نہ گزری ہو، 1 اور یا 2 رجعی ہے، لہو ان یرجع الیہ، خاوند رجوع کر سکتا ہے. لیکن عدت 3 ماہواریاں پوری ہونے کے بعد حق کی رجوع ختم ہو گیا ہے، حق کی رجوع نہیں رہا. ہاں حق کے نکاح باقی ہے. اگر وہ عورت چاہے، اس کی مرضی پر ہے، اس خاوند کے ساتھ تو دوبارہ نیا مہر، نیا گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول کر لے. یہ فائدہ تھا کہ رب العزت نے کہا کہ طلاق تو زیادہ سے زیادہ 2 ہونا چاہیے، 1 یا 2. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 2 کے بعد کسی ظالم نے تیسری دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ عورت خاوند کے لیے حلال نہیں، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ کہیں اور اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے بھی طلاق ہو جائے اور وہاں سے بھی عدت گزر جائے، تب جا کر کے یہ پہلے جو طلاقی ہے اس کے ساتھ نکاح ہو سکے گا، یعنی حلالے کے بغیر نہیں ہوگا. قرآن خود حلالے کو ذکر کرتا ہے. بہت سارے مفسرین کی رائے ہے کہ منکر حلالہ منکر قرآن ہے. جو حلالے کے قائل نہیں ہے وہ عمر بر حرامے کے قائل ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 1 کے بعد دوسری تو دی ہے، 2 کے بعد تیسری دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ،
اب یہ عورت اس 3 طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کہیں اور اس کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد وہاں سے آزاد ہو جائے، یعنی وہ شخص طلاق دے دے، اور طلاق دیتے ہی یہاں نہیں آ سکتی ہے، وہ چاہے اور عدت گزرنا فرض ہے 3 ماہواریہ وہاں سے بھی 3 طلاق دے دیتے ہیں بڑے راضی خوشی سے، پھر کسی جگہ جا کے بد مذہبوں سے غلط فتوے لے لیتے ہیں، عمر بھر زنا میں لگا رہتا ہے اور نسل انسانی کو پلید کرتا رہتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الطلاق میں ہے، عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک وقت میں 4 عورتیں رکھی جا سکتی ہے؟ کہا اگر ضرورت ہو 1 2 3 سے کام نہیں بنا، بہت بڑا پہلوان ہے، مرد مضبوط ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو زنا نہ کرے، نکاح کر لے۔ اس نے کہا 4 پہلے سے ہیں اور 5ویں کر لی، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ایسا مت کہے کہ نکاح کر لیا، ایسا کہے کہ اپنی بیٹی بہن یا ماں کے ساتھ ملنے لگا ہے۔ بخاری شریف، کمن زنا ببنتہ او اختہ او امہ، تو 3 طلاق کے بعد بغیر حلالے کے جو مل رہے، آپ یہ نہ کہے کہ فلاں بد مذہبوں سے اجازت لے کے آیا، آپ کہے کہ وہ زنائے محض میں لگا ہوا ہے، اور اقربا اور اعزاء کا فرض ہے کہ ایسے شخص سے قطع تعلق کرے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو صف سے اور مسجد سے باہر نکالے اور اس کے ساتھ قربانی نہ کرے، اس کے تقریب میں نہ جائے، اسے اپنے تقریبات میں نہ بلائے، وہ صریح جہیر زانی ہے، کلم کھلا زانی، شریعت کے حدود توڑنے والا ہے۔ خیر، یہ مسئلہ درمیان میں نے وضاحت کر لی تاکہ کان کھلے اور مسئلے کی اہمیت دل سے سمجھے۔ دنیا چند روزہ ہے، یہ گزر جائے گی، حلال کا وہاں نجات ہوگی، اور حرام پر عمل کرنے سے اور حرام ملنے سے مغفرت متاثر ہوگی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ جو خاتون نے پیغمبر سے مسئلہ پوچھا اور اس پر آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے خوب سن لی اس عورت کی باتیں جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں سوال جواب کر رہی تھی اور اللہ کے حضور رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے خاوند نے اس کو جاہلی طلاق دی تھی۔ جاہلی طلاق اس کو کہتے ہیں کہ بیوی کو کہے انت علیہ کا ظہر امی، یا بطنوں کے علیہ کا امی، یا انت علیہ کا بطن امی، اپنی بیوی کے کل کو یا جز کو اپنی کسی ایسی محرمہ تعبیدیت کے کل یا جز مستورہ کے ساتھ تشبیہ دے۔ ہاں تو آپ بڑے بڑے کورس یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے رول اور قاعدے یاد کرتے ہیں، مہینے لگاتے ہیں، یہاں بھی سن لیں، یہ مسئلے ہیں۔ ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بانجی، بھتیجی، نانی، دادی، جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو کہتے ہیں محرمہ تعبیدیہ، ایسی حرام جن کی حرمت ہمیشہ رہے گی۔ محرمہ تعبیدیہ، اس کے جسم کے بھی 2 حصے ہیں، ہاتھ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتے تو نظر آتے ہیں، پیر ہے نظر آ رہا ہے، چہرہ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، سر، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اپنی بہن، ماں، بیٹی، نانی، دادی کا جو جسم ڈھکنا ضروری ہے، اس کا پردہ فرض قطعی ہے، وہ بیٹا، پوتا، نواسا یہ لوگ بھی نہیں دیکھ سکتے بغیر عذر شرعی کے۔ اپنی بیوی کے کل کو یا اس کے اعضائے مستورہ کو اپنی محرمہ تعبیدیہ کے
اعضائے مستورہ کے کل یا جز کے ساتھ تشبیہ دی، جیسے پیٹھ اور پیٹ یا ران یا اور جسم کے ایسے حصے جن کا حجاب اپنوں سے بھی فرض ہے۔ بیوی کو کہا کہ آپ مجھ پر میری ماں کا وہ حصہ ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے اور بڑا جاہل ہے، جب یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے، جیسے کلاڑا لے کے کسی کا سر کاٹتا ہے، چند ٹکوں کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، دریا میں چھلانگ مارتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے ہو جاتے ہیں، اپنے خودکشی کر لیتے ہیں، اور کیا کیا ناروا حرکات یہ ظالم ظلوم و جہول نہیں کرتا۔ اس طرح اپنی بیوی کو بھی تختہ مشق بناتا ہے۔ یہ تو دین کے احسانات ہیں کہ پیغمبر کے آخری و اوقات میں بھی آپ نے کہا عورتوں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں بہترین سلوک کرو۔ جاہلی دور میں یہ تباہ و برباد ہوئی ہے، میرے آنے کے بعد جائز نہیں ہے ان کے ساتھ ظلم کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو شریعت میں کہتے ہیں زہار، زہار کہتے ہیں اس کو، کہ بیوی کے کل کو یا جز کو اپنی ماں یا بیٹی یا بہن کے کل یا جز کے اس حصے کے ساتھ تشبیہ دی جس کا دیکھنا اور جس حرام ہے اور جس کا پردہ فرض ہے۔ تو اس خاتون کو خاوند نے یہ الفاظ کہے، یا اللہ مسائل کتنے مہنگے ہیں، یہ الفاظ کہے تھے، پورا گھنٹہ اس میں لگ گیا۔ اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوگا؟ آپ نے کہا یہ تو طلاق ہو گئی اور آپ خاوند پر حرام ہو چکی، ان الفاظ کہنے کے بعد تو عورت نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ تو وہ رونے لگی اور اس نے کہا حضرت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر اجڑ جائے گا، عورت غریب ہر طرف سے پٹ جاتی ہے، ہائے ہائے۔ اور یہ وہ فریاد ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے خوب سن لی باتیں اس عورت کی جو آپ سے خاوند کے بارے میں حجت کر رہی تھی۔ حجت اور کیا حضرت، کیسے ہوگا حضرت، کیا کروں گی حضرت، بچے کہاں جائیں گے حضرت، گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، بلک جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے حضور فریاد کر رہی تھی، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ نے تم دونوں کے سوال اور جواب سن لیے، اس کا سوال اور آپ کا جواب، اور اللہ نے آگے 3 آیتوں میں حل بتا دیے اور فرمایا منکرا من القول وزورا، یہ پہلے سمجھاؤ کہ غلط بات ہے اور جھوٹی بات ہے۔ بیوی کو ماں کا جسم بدن کے ساتھ تشبیہ دینا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ یا میری ماں کا پیٹ، یہ جھوٹ ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ منکر من القول، یہ پسندیدہ بات نہیں، اوپری بات ہے، وزورا، نرا جھوٹ ہے، لیکن سزا بھگتنی پڑے گی، سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ کے احکام کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، غیر مقلد بے مہارے، بد نصیبان زمانہ۔ لوگوں کہتے ہیں 3 طلاق ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن آگے کہہ رہے اب سن لو، غلام آزاد کرنا پڑے گا تب جا کے عورت کے قریب ہوں گے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائیں گے، اس کے بغیر بیوی کے قریب سزا مقرر ہو گئی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ 3 طلاق اپنی جگہ ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اٹل ہے، اور اس کے وقوع کے بعد میاں بیوی کا خانگی تعلق، میاں بیوی جیسے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ جو ایک غلام آزاد کرنا ہے، جب ایک غلام خریدا جائے گا یا کنیز خریدی جائے گی، پتہ چلے گا
کہ اس پر کتنا سرمایہ صرف ہوگا. جب اتنے پیسے نکال کے دیے جائے اور غلام خریدے اور پھر کہے تو آزاد ہے، تو آئندہ بات کرتے ہوئے پہلے تولے گا اور پھر بولے گا. اور جب 2 مہینے 60 دن مسلسل روزے رکھے گا نا تو پتہ چل جائے گا وہ 30 روزے رمضان کے. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آئے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش رکھے اور اللہ اس کو ہدایت دے. بڑے پیارے ہیں لیکن بس غریب دین سے دور ہوتے ہیں. مجھے کہتا ہے گرمی بہت شدید ہے، اور رمضان شریف کل پرسوں ہونے والا تھا. کہنے لگے آپ کو طالب علموں کو تو تکلیف ہوگی، باقی ہم تو روزے رکھے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو کوئی ایسی بات تو نہیں. میں نے کہا کیوں، آپ عیسائی یا یہودی ہے؟ کہا نہیں مسلمان. مسلمانوں پر فرض ایک جیسے ہوتا ہے، عالم پر اور عوام پر، امام پر اور مقتدیوں پر، شیخ پر اور شاگردوں پر، باپ پر اور اولاد پر، ماں پر اور بیٹیوں پر، بادشاہ پر اور رعایا پر احکام دین ایک جیسے نافذ ہوتے ہیں. یہ کون سا روزہ ہے جو میرے اور طالب علموں پر اور نمازی صف اول والوں پر فرض ہے، اور گانڈے دار جو ہے کبھی آئے کبھی نہیں آئے؟ کہنے لگا نہیں جمعہ رکھتے ہیں. میں نے کہا توبہ کرو، استغفار کرو، اس جملے سے پیچھے ہو جاؤ، ورنہ ایمان کی تجدید اور نکاح کی تجدید لازم ہو جائے گی. آپ کا جہل قبول کرتا ہوں کہ احکام میں جاہل بہت بڑا، ورنہ فقہاء نے تو لکھا ہے کہ احکام کا انکار مرتد ارتداد کا باعث. احوال ایسے افسوسناک ہو گئے کہ فسق اور فجور پر فخر ہے، دین اور دینداری معذرت سمجھی جاتی ہے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یعرف المعروف منکرا والمنکر معروفا. توبہ توبہ، دین کو بے دینی سمجھی جائے گی. توبہ توبہ. اور بے دینی پر فخر کیا جا رہا ہے. بے دینی کے پراپیگنڈ ہے، بے دینی کی سیاست ہے، بے دینی کی حکمرانی عروج پر ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے مسلمانوں کا ایمان اور اعمال محفوظ فرمائے. جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں عمرے اور حج کے لیے تو لوگ ریال کراتے ہیں، کرنسی ڈالر لے کے جاتے ہیں. پاکستانی پیسہ تو ماشاءاللہ افغانی بن چکا ہے. ایسا ہیرات کے بازار میں گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک افغانی فارسی گدھے پر 2 بوریاں لایا. 2 بوری وہ اتاری، دونوں بوریوں میں نوٹ تھے، افغانی سکہ تھا. بوریاں پوری جیسے گندم کی بوری ہوتی. وہ دکاندار نے ایسے ایسے کیا، اندر سٹور میں پھینک دی اور اس کو 2 یا 3 ماچس دے دیے، 2 کلو چینی دے دی اور 5 کلو یا 6 کلو آٹا دے دیا. تو میں گاڑی سے اترا، دکاندار کے پاس گیا. میں نے کہا یہ کیا لایا؟ کہ یہ پیسے لائے. میں نے کہا کتنے تھے؟ اس نے کہا 60 لاکھ تھے، اس طرح کچھ بتایا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے صحیح کیا، 2 ماچس دے دیے اور 2 کلو چینی دے، 5 کلو آٹا، پھر 60 لاکھ ختم. ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. اوہو استغفر اللہ واتوب الیہ. اب تو امریکہ کے کنٹرول سے ان کا سکہ پورا اوپر ہے، اور ہم اب 20 اور 22 دیتے تو 1 ریال ملتا ہے. ایک غریب مسکین حاجی صاحب، اس نے 1000 روپے کا نوٹ دے دیا، انہوں نے وہاں سے 50 یا 54 دے دیے. مجھے کہتے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھو، ہارٹ فیل ہو رہا ہے. میں کیوں؟ کہیں سارے پیسے گئے اور صرف 54 ریال مل گئے. اللہ تعالیٰ ہماری حکومت نے بھی جان ڈالے، اور ہم غریب اور مسکینوں پر جو یہ خونخوار مسلط ہے ان کے پنجے ظلم سے پاکستان، یہاں کے رعایا، یہاں کی سرزمین، یہاں کا سکہ عزت، خاص کر دین و ایمان اور اس کی فضائیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. میں نے ہرات کے بازار میں 1000 روپے کا نوٹ کھولا تو انہوں نے مجھے ایک پگڑی دی
دو پٹے گھر والوں کے لیے دیے اور پتہ نہیں کہ 85,000 یا کتنے روپے دے دیے. 1,000 کا نوٹ ختم نہیں ہو رہا. تو اہل خانہ نے پوچھا کہ یہ 2 پٹے کتنے کے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایک 46,000 کا ہے، ایک 54,000 کا ہے. تو یہ محلے کی جان پہچان والی عورتیں آ رہی تھی اور بہت ماشاءاللہ بہت قیمتی ہے. اخیر میں نے گھر والوں کو کہا کہ ایک 25 روپے کا ہے، ایک 35 روپے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سکے میں بھی برکت ڈالے. یہ بھی مسلمانوں کا فریضہ ہے. حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے سا کے لیے، مد کے لیے، کیل کے لیے، جو پیمانے تھے اس کے لیے دعا فرمائی. اللہم بارک لنا فی سائنا، خدایا ہمارے یہ جو ترازو ہے اس میں برکت دے. وہ مد دینا، خدایا ہمارے مد میں بھی برکت دے. خدایا جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں ڈالی ہے، آپ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، آپ نے منظور فرمائی. میں بھی آپ کا خاص بندہ ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مکے کی طرح برکتیں بلکہ اس سے زیادہ مدینہ منورہ میں ڈالیں. تو وہاں تو ڈالی ہے لیکن ادھر سے بے برکتی شروع ہو گئی ہے. یا اللہ یا اللہ. یہاں ایسے نمازی حاجیان موجود ہیں، انہوں نے وہ دن دیکھے ہیں کہ ہم 100 روپے دیتے تھے اور وہ 110 ریال دیتے تھے. 100 ریال کے بدلے میں 110 ریال والے حاجی اب بھی صفوں میں موجود. کیا تھے اور کیا بن گئے. اور اخبار میں دیکھو تو ہمارے صدر اور ہمارے وزیر اعظم کی ہنسی کے لیے اور منہ کھلتا نہیں ہے. پھر ٹیمو دا بجے سا لانت چھپتا باندھے اور چٹیزوا چویلا خان دے. ملک سارا تس ہو گیا. ملک کے غیور پردنشین لوگ اور ان کی عورتیں روڈوں پر جگہ نہیں مل رہی، راستے بند کیے جا رہا ہے. ہم پنکھوں کے نیچے ایئر کنڈیشنوں میں گرمی سے بیزار ہے. چند گھنٹوں کے لیے بجلی گئی تو کیسے قیامت برپا ہو گئی، جیسے پورے جہان کی سزا اس کو دینی ضروری ہے. اور یہ ایسے لوگ بھی آج ملک کے اطراف میں موجود ہیں جن کے ہاں نہ خیمہ صحیح ہے، کپڑے کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اور صوبہ سرحد کے اور مختلف اطراف کے شدید ترین گرمی ہے. مسلمان تعاون کرتے ہیں، اللہ مسلمانوں کا تعاون قبول فرمائے اور ان کی تکلیفیں جلدی ختم فرمائے. لیکن حالات افسوسناک ہے. جب تک سیاست شعور اختیار نہ کرے، جب تک حکمران میں دیانت اور پاکی نہ آئے، ملک و ملت کے ساتھ درد اور ہمدردی پیدا نہ ہو جائے، کبھی بھی رعایا کو سکون نہیں مل سکتا ہے. اللہ بزرگ و برتر اپنا خاص احسان شامل حال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ. ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. فاللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية لمسلم والنسائي
وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين ونصلي ونسلم على رسولك ونبيك نبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ. جو حضرات آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. دیکھا ہے کہ جمعرات کے درس میں علامات قیامت اور اس کی تیاری کو موضوع بنائیے تو بہت دفعہ بیان ہوا ہے، آپ شاید آتے نہیں. ایک مفتی نے کہا ہے کہ نماز میں کپڑے کو نہیں موڑنا چاہیے. نماز میں نہیں موڑنا چاہیے، نماز سے پہلے چڑھانا چاہیے. اس کا یہ بات اس لیے غلط ہے کہ حدیث میں ہے ارفع ثوبک، کپڑا اوپر کرو. تو کیسے اوپر کریں گے اس کو؟ کوئی نیا اظہار بن ڈالیں گے اس وقت کیا؟ پیغمبر نے کہا ارفع ثوبک، کپڑا اوپر کرو. تو اس کی بات غلط معلوم ہو گئی، جھوٹی بات ہے اس کی. وہ وہیں ٹخ نے ڈھانکنے والے ہیں نا، نہ اندر کا کپڑا نہ باہر کا. دلیل فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. دجال اور بدعتی کے متعلق حدیث کا حوالہ دونوں بخاری شریف میں موجود ہے. کیا ضعیف بدعتی کو سلام کر سکتے ہیں؟ یعنی عملی بدعتی کر سکتے ہیں. محلے کے عالم صاحب منع فرماتے کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں، محلے کے عالم صاحب زیادہ جانتے ہیں آپ سے. آپ اس کو چھوٹا بدعتی کہتے تو عالم جانتا ہے کہ وہ شرعی ہے. تبلیغ کی نیت سے سلام کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ میں تبلیغ کی صلاحیت ہو. تبلیغ کی نیت سے تو کافر کو بھی سلام کر سکتے ہیں تاکہ آگے اس کو آپ دعوت دیں، اس کے ساتھ الیک سلیک بنا لیں. اگر بغیر اس کے اور تبجیل و تکریم میں سلام کیا تو روح المانی میں لو سلم کافرا تبجیلا کفرا، کافر کو بطور تعظیم کے سلام کرنے والا کافر ہو جائے. غسل خانے کے فرش پر کپڑا گر جائے تو کیا اسے پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں. کیوں کیا اس کپڑے کو پھینکیں گے کیا؟ اگر زیادہ احتیاط ہے تو 3 دفعہ دھو لو. غسل خانے تو صاف ستھرے ہوتے ہیں. کپڑے کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ کہ 3 دفعہ پانی ڈالے اور تینوں دفعہ اس کو نچوڑے. جو شخص فرض نماز نہیں پڑھاتا ہے ہمارے امام کے مطابق کیا حکم ہے؟ جو شخص فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، بہت بری بات ہے. تارک الصلاۃ عمدا کسلا یضرب ضربا شدیدا حتی یسیل منہ الدم. نور الاضاء میں ہے جو نماز قصدن نہیں پڑھتا یا سستی کرتا ہے اس کی پٹائی اتنی کی جائے گی کہ خون خون ہو جائے. لیکن یہ اسلامی حکومت کرے گی نہیں کہ آپ چکمہ لے لے پھر جان چھوڑانی مشکل ہو جائے گی. کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد نمک کھانا یا میٹھا کھانا. میٹھا کھانا تو ثابت ہے، نمک صوفیہ کہتے ہیں، کوئی روایت نظر سے نہیں گزری.
اگر کسی شخص کو ریح بہت زیادہ خارج ہوتے اور ہر نماز 2 بار، تو یہ شخص معذوری شرعی ہے اور یہ ہر وقت کے لیے تازہ وضو کیا کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کچھ بھول جاؤ تو درود ابراہیمی پڑھ لو، انشاءاللہ یاد آ جائے۔ یہ حدیث درست ہے۔ یہ ابن عمر کی ایک روایت تو یاد پڑتی ہے کہ جو کوئی بھول جائے درود شریف پڑھے۔ اب آگے ابن عمر کا موقوف ہے یا مرفوع ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ القول البدی میں سخاوی نے نقل کی ہے، جس وقت تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کرو، کیونکہ اس وقت جو تم کہتے ہو فرشتے فرامین کہتے ہیں، یہ ٹھیک بات ہے، حدیث درست ہے۔ برائے علماء اس مسئلے میں فرمایا کیا عدت کا تعلق ماہواری سے ہے، یعنی کسی عورت کو ماہواری بند ہو تو پھر احتیاطاً 3 مہینے پورے کرنے پڑیں گے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو مایوس ہے ان کے لیے تو وہی 3 مہینے ہیں۔ اب ایسی عورت جس کا اپنا شوہر سے زوائی تعلق بالکل نہ ہو اور دونوں میں علیحدگی ہو جائے تو اس پر بھی عدت ہر حال میں لازم ہے۔ اس طرح کا کتنا گناہ ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ اصل میں زمانے سے مراد اہل زمانہ ہے، مضاف مقدر مان لیا گیا۔ حریری کہتا ہے وَلَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ فِي حُكْمِهِ لَمَا مَلَّكَ الْحُكْمَ أَهْلًا نَقِيسًا، دہر یعنی اہل دہر۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یہاں مفسرین لکھتے ہیں وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيرِ۔ ایشال کے معنی کیا جنت کے پھول کے ہیں اور انہیں ہم بچی کا رکھ سکتے ہیں؟ پہلے تصدیق کر لو، مجھے یاد نہیں ہے۔ قربانی کے ایک حصے میں ولیمہ یا عقیقہ کی نیت کر سکتے ہیں، قربانی کے جتنا حصہ آپ کریں گے اتنا ہی ہوگا، ایک حصے سے تو کم ہو ہی نہیں سکتی۔ 2 میاں بیوی کو ڈاکو نے لوٹنے کی غرض سے روکا، لیکن جب عورت کے پاس سے کچھ زیور نہ ملے تو اس نے عورت سے شوہر کے بارے میں کہا کہ اس کو تمہیں نکاح میں رکھنے کا کوئی حق نہیں، یہ تمہارا حق تمہیں دینے کے قابل نہیں۔ لہذا شوہر سے زبردستی دھمکی دے کر 3 طلاق دلوائے، کیا طلاق ہو گئی۔ ہدایہ میں، در مختار میں، تنویر الابصار میں، غایت الاوتار میں، بحر میں، نہر میں، تبیین میں، ہندیہ میں، قاضی میں، تاتاریہ میں، سمرقندیہ میں، مبسوط میں، بدائع میں ہے طلاق المکرہ یقع، جس کو مجبور کیا جائے اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں کے واسطے دعا کر دیجیے جو عمرہ کرنے گئے اور ان کو ہیروئن میں گرفتار کروایا ہے۔ مجھے ہیروئن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے آپ دعا کریں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد کر لے گا۔ مؤول حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو ظاہراً قابل عمل نہ ہو جب تک کہ اس کی تعویل نہ کی جائے۔ میں نے قسم کھائی کہ فلاں کو شادی میں شرکت نہیں کروں گا، قسم توڑ کر کفارہ دے یا قسم برقرار رکھے۔ میں نے قسم کھائی کہ فلاں کی شادی میں شرکت نہیں کروں گا، اب اگر آپ کا جی چاہے کہ شرکت کر لے تو پھر کفارہ دیں گے، اور اگر آپ کا جی نہ چاہے اور شرکت نہ ہی کر سکے تو قسم برقرار رہی، ٹوٹی نہیں اور کفارے کی ضرورت نہیں۔ دینی تقریب یا منڈی اتوار کے دن کرنا بلا شبہ مناسب نہیں، لیکن ہمارے ساتھی دفتر میں کام کرتے ہیں کہ چھٹی اتوار کو ہوتی ہے۔ جمعہ قتل ہونے سے قبل ہم بیرونی گشت جمعہ کو کرتے تھے، اب بیرونی گشت مجموعی اتوار کرنا تو کیا درست ہے؟ یہ درست ہے آپ کے لیے، آپ کی مجبوری صحیح ہے۔ دورہ تفسیر 29 سورہ سجدہ کی تفسیر کے دوران آپ نے ایک پختون مجلس میں برادران سے کہا کہ پیٹ سے دیوبندی و تسمائی خاکسار گوالیار کے پیدائش اور ہندوستان کے بے شمار شہروں کا جائزہ لے چکا ہے۔ 70 سال کی عمر کے قریب یقین کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ ہندوستان کا خاص کر وسطی شمالی ان کا کوئی مسلم ایسا پیدا نہیں۔ اچھا جی، یہ پرچی صحیح ہے لیکن یہ مجلس کی نہیں ہے، یہ نجی باتیں ہیں۔ بم پھٹنے سے بچنے کے لیے 30 پارے سورہ لہب پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ جنت میں مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی جو جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں یہ زیور کی طرح خوبصورت ہوں گے، چمکیں گے۔ فی جواب سلام کافر بأی جملۃ یجاب،
یجاب علیہ ما سلم علیہ ترد علیہ، یعنی والے شوہر نے بیوی کے ساتھ جمع کیا، اس کے فوراً بعد بیوی کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، کیا غسل فوراً کرنا پڑے گا یا مخصوص ایام کے خاص؟ شاباش شاباش، یہ غسل تو فوراً ہی کر لے، مخصوص ایام کا غسل بعد میں ہوگا۔ مخصوص ایام میں سر میں مہندی لگانا کوئی ممانعت نہیں۔ میرے پاس مال تجارت ہے، یعنی کپڑا ہے، اب سال پورا ہونے پر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا اس کی آمدنی پر، ایک ہی بات ہے۔ جو کل سرمایہ ہے تجارت میں وہ بما نفع کے یا منہا کٹوتی کے، جو اصل بچے بما فائدے یا نقصان کے، اس پر 2.5% زکوٰۃ۔ علم کی کمی ہونے کی وجہ سے ریشم کپڑے خریدے گئے، اب ان کپڑوں کا کیا کیا جائے؟ ریشمین کپڑے تابع بن سکتے ہیں، جیسے بستر بنایا، تکیے بنائے، اس قسم کے استعمال پہننے کے استعمال میں نہ لائے۔ کیا سنت اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے؟ سنتوں کے بعد تو گنجائش ہے، جنازے کے بعد نہ مانگنا سنت طریقہ ہے۔ سورۃ والشمس کی آیت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ کے تحت یہ کہنا کہ ہر انسان حتیٰ کہ حضرات انبیاء بھی فجور و تقوی دونوں کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا کوے کو مارنا جائز ہے؟ نہیں، اس کے انڈے توڑنا، بچوں کو مارنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی حدیث شریف میں 5 جانور ایسے ہیں کہ وہ حرم میں ملے یا باہر ملے ان کو مارا جائے، ان میں کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، اس طرح قسم کے زہریلے جانور ہیں۔ کیا مسجد میں سطر ظاہر ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ نہیں، گناہی ہے اور بغیر وجہ کے معاف ہے۔ مولانا تقی کی نئی کتاب غیر سودی بینکاری کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس میں کوئی جواب نہیں ہے، صرف شکایات اور پریشانی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کبھی اذان دی؟ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے لہاوی میں، اس میں ثابت کیا ہے کہ آپ نے سفر میں اذان دی۔ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو تب بھی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے لیے قرآن و حدیث کی کیا وعید ہے؟ گناہگار ہے، تاخیر کی وجہ سے، انکار پر تو کفر آتا ہے۔ کیا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے؟ جی ہاں، انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ جائز ہے۔ اگر جواب کے ساتھ حوالہ دے دے، کتاب الوسیلہ بادشاہ گل بخاری کی، تسکین الصدور مولانا سرفراز خان کی، وابتغوا الیہ الوسیلہ تفسیر شیخ الہند معرف القرآن۔ جمعرات کے عصر کی نماز کے بعد سے فرشتے زمین پر سونے، ورق اور چاندی کے قلم سے درود شریف پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک درود ابراہیمی پڑھنا درست ہے، بہت مہربانی اور بڑی اچھی بات ہے۔ درود ابراہیمی اور کثرت سے پڑھنا کیسا ہے؟ عین عبادت ہے۔ سب سے وزنی چیز جو قیامت کے دن مومن کے میزان میں رکھی جائے گی، کلمہ شہادت کے بعد بہترین اخلاق۔ کیا اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا ہر بات درست ہے کہ وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص یا ربنا آتنا فی الدنیا مگر ساتھ ساتھ قنوت یاد کرتا رہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے اور میرے لیے دعا کرے، قرض دار ہوں، قرض کا پر اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ دیر تک رکھے، حرم شریف کی یاد زیارت نصیب فرمائے۔ مفت اکیلا ہو گیا اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا، مالی طور پر پریشان، سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تو ساتھ ہے، کوشش کرو کہ اللہ کے ساتھ رہے اور رب العزت ساتھ۔ نیو کراچی میں ایک پاگل تھا، دلدار نام تھا، وہ ایک عجیب بات کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ خاموش کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو لوگوں کا خیال اس لیے آتا ہے کہ اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایمان کی کمزوری کے بعد حدیث شریف میں لَتَخَافُونَ عَنْ ذِلَّتِكُمْ، اپنے چھاؤں سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میرے کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کریں۔ میرے ایک اسٹیٹ ایجنسی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، قرض بھی بہت چڑھ گیا، قرضدار تنگ کرتے ہیں، سود بھی نہیں ہو سکتے، کیا ہے، سودے بھی نہیں ہو رہے ہیں، یہ وہ بارہ توبہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص 5 یا 10 دن میں 40,000 مرتبہ استغفار توجہ سے اخلاص سے پڑھ لے، اللہ اس کی تمام مشکلات حل کر لے۔ میرا بیٹا غلام محی الدین عمر 5 سال بات کرنے میں عقل آتا ہے، بہت مہربانی دعا تفویض کریں۔
جو سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھنا چاہیے اور بچے کو یاد کرائی جائے. کسی اچھے پڑھنے بہترین عمدہ پڑھنے والا بچہ جو ہے جو چھوٹی عمر سے صاف صاف بولتا ہے، اس کا رال اس کو منہ میں ڈالا جائے اور بعض کامل بزرگوں سے خاص گھڑیوں میں دم کرایا جائے. میرے علاوہ مجھے معاف رکھے، میرے پاس یہ دم نہیں ہے. میری والدہ کی صحت یابی کے لیے اللہ انہیں کامل و اکمل صحت دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جنہوں نے اپنے مردوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے. ہمارے اسلم بھائی کے ماموں کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. ذیشان کی والدہ کی بخشش کی بھی دعا فرمائے. اور بہت سارے بیماران ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ ان کو صحت شفا دے. شہری فضائے اللہ سازگار بنائے. دائمی امن اللہ قائم فرمائے. ملک و ملت کی حفاظت فرمائے. ملک کے اطراف میں بعض مسلمان جو متاثرین بنائے گئے، غم اور آلودگی اور صدموں میں ڈالے گئے، اللہ جلدی ان کی مشکلات حل فرمائے. اس مجلس میں جتنے حاضرین ہیں اور جو ان کے غائبین ہیں، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، کونین کی سرخروئی عطا فرمائے. اور جنہوں نے قرضوں کی تنگی کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رائے سبیل پیدا فرمائے. رزق حلال اور جائز کاروبار اللہ انہیں نصیب کرے. ایسے پریشان مسلمان جہاں کہیں ہے اللہ ان کی تنگی دور فرمائے اور انہیں ایمان اور نیک عمل کے ساتھ وسعت رزق حلال نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ.